السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ سے اور جو بھی سن رہے ہیں ان سب سے میری یہ بڑی ہی درد مندانہ اپیل ہے اور گزارش ہے کہ اس وائس کو پوری سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ وہ یہ ہے ائمہ کے مساجد کے متعلق ہے۔ ائمہ مساجد سے ہم خدمت لینے کا ایک صحیح ان کے علم کا فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان کو معقول تنخواہیں دیں۔ ہم ان کو اگر معقول تنخواہیں دیں گے تو زیادہ سے زیادہ قوم کو وقت دیں گے۔ جب وہ وقت دیں گے تو ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ ہاں، ہم عام طور پر ائمہ و مؤذنین سے کام زیادہ لیتے ہیں اور دام بہت کم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بادل نخواستہ کام کرتے ہیں، مجبوری کے طور پہ کرے ویسا کرتے ہیں، اور جو ہی کام ہوا وہ فوراً دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اس میں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ہاں، اس لیے وہ پارٹ ٹائم کچھ کرنے کی سوچتے ہیں، چونکہ گھر میں دوائیں ہیں، دودھ ہے، اسکول فیس ہے، اگر کرائے کا گھر ہے تو کرایہ ہے، ہاں، والدین کی دوائیں ہیں، خود ان کی دوائیں ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہے دن بدن مہنگائی بھی جو ہے سو بڑھ رہی ہے۔ ہاں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھیے، تیل کی قیمتیں دیکھیے، کیا کیا گنوائیں ہم آپ کو، کتنی جو ہے سو مہنگائی بڑھ رہی۔ ہاں، ہر چیز کی مہنگائی بڑھ رہی، لیکن ائمہ کی تنخواہیں وہیں کی وہیں جام ہو کر کے رہ گئی ہے۔ ہاں، ان سے کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو آپ امام صاحب کو لے کر کے جاتے ہیں، ہاں، نام رکھواتے ہیں اور جزاک اللہ بول کر کے کچھ چائے پلا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو میت میں بھی جو ہے سو شریک ہونے کی، بلکہ بعض مساجد میں تو قوانین ہے کہ میت میں شریک ہونا، نہ صرف یہ کہ میت میں بلکہ زیارت میں، نہ صرف یہ کہ زیارت میں بلکہ برسی میں۔ ہاں، اور مصلی ظاہر سی بات ہے ایک نہیں ہوتا، سینکڑوں مصلی ہوتے، ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے۔ ہاں، اور تقریباً کام صرف جزاک اللہ میں چل جاتے ہیں، صرف جزاک اللہ کے اندر جو سو چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہیں شریک ہوا تو پھر اس کے بعد اس کی عمر مسجد کے اندر کم ہونے لگتی ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ کام جب ہوگا تو کام کے حساب سے اگر دام رہا تبھی جو ہے سو یہ ائمہ تو اخلاص سے کام کریں گے تو ہماری قوم کا دینی فائدہ ہوگا۔ اگر یہ اخلاص سے کام نہیں کریں گے تو ہماری قوم کا، ہماری نسلوں کا دین کا نقصان ہوگا۔ پھر کون بتائے گا ان کو دین؟ ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار بھی بن سکتے تھے، ڈاکٹر اور انجینئر یا کچھ بھی بن سکتے تھے، چونکہ یہ صحیح نہیں بول کر ہی جو تو حافظ قرآن جو سب بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، اپنی ذہانت کا استعمال یہ کہیں اور کرتے، صرف اپنا ہی اگر سوچتے تو یہ کچھ اور رہتے اور کہیں اور رہتے، لیکن انہوں نے قوم کا سوچا، اور ان کے والدین نے قوم کے بارے میں سوچے کہ یہ قوم کی رہبری کرے گا، قوم کی امامت کرے گا۔ یہ سوچ مطلب یہ کہ انہوں نے قوم کا سوچا تو قوم کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا سوچے، ہاں، ان کا کچھ خیال رکھیں، تنخواہیں معقول دیں۔ ہاں، تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ عزیز ساتھیوں، اگر ہم ائمہ کو تنخواہیں نہیں دیں گے تو ذہن میں رکھیں دن بدن ہماری نسلیں دین سے محروم رہے گی، یہ وقت صحیح نہیں دے سکیں گے۔ ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ائمہ آج پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ بھائی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی، اور چونکہ تنخواہ اس لیے بھی معقول دینا چاہیے کہ آپ جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے سارے مصلی مل کر کے دیتے ہیں، کوئی ایک فرد نہیں دیتا، سارے شہر کے جو سو مصلی جو سو مل کر کے جو سو دیتے ہیں۔ آپ سوچیں آج کی مہنگائی میں یہ 7,000 10,000 کیا جو سو کام آئیں گے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس چیز کے اوپر غور کریں، سوچیں، تھوڑا سا اپنائیے، اس سے سوچیں کہ بھئی جس کے پیچھے ہم اپنی آخرت سنوار رہے، جو شب و روز ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، جمعہ میں کرتا ہے، بڑی راتوں میں کرتا ہے، رمضان میں کرتا ہے، ہر نماز میں کرتا ہے، ہاں، ہمارے بچوں کی
کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے، ہماری صحت و عافیت کے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے مرحومین کی ایصال ثواب کرتا ہے، ہمارے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، وہ سب کرتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ائمہ اور مؤذنین کو تنخواہیں بڑھائیں۔ آپ مساجد کی تزئین کاری میں تو بہت لگا دیتے ہیں، کبھی مینار کے لیے، کبھی اس دیوار کے لیے، کبھی گنبد کے لیے، اور کبھی جھنبر کے لیے، اور کبھی وضو خانے کے لیے، کبھی طہارت خانے کے لیے۔ اچھا سے اچھا پیسہ آپ وہاں پر لگا دیتے ہیں، ہاں، جبکہ امام اگر گھر میں بھوکا رہا تو آپ بتائیں یہ مہمان رسول ہے، یہ نائب رسول ہے، اس کے دل میں کیا دل، اس کے سینے میں کیا دل نہیں ہے؟ اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر اس کو تکلیف ہوگی تو رب کیا خاموش رہے گا؟ عزیز ساتھیوں، سمجھے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ حقوق اللہ کو پھر بھی اللہ نظر انداز کر دیتا ہے، اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا حق معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ یہ سارا علم آپ کو ائمہ سے ملتا ہے، اور آپ نے ائمہ کو کیا دیا؟ میری اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، برا نہ مانیں، برا بالکل نہ مانیں، بلکہ سوچیں، بولنے والے کو نہ دیکھیں کہ یہ کون بول رہا، بلکہ یہ بات یہ دیکھیں کہ بھئی یہ بات کس حد تک صحیح ہے۔ اس چیز کو دیکھیں، خدا را ائمہ کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ قوم کو وقت دے سکے، اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رہ سکے۔ تنخواہیں آپ معقول نہیں دیں گے، اگر ان کی کچھ پریشانیاں رہیں گی، ان کی ضرورتیں جو پوری نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے دن بدن پریشانی بڑھ جائے گی۔ جب ظاہر سی بات ہے دن بدن نماز پریشانی بڑھتی رہے گی تو ان کی نماز میں خشوع کہاں سے رہے گا؟ بتائیں آپ، نماز میں خشوع کہاں سے رہے گا؟ وہی تفکرات کے یہ شکار رہیں گے تو ان کی بھی نماز جاری ہے، اور ان کے ضمن میں آپ کی بھی تو نماز کے شکلیں لگ رہے، لالے پڑ رہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کا بہت سارا نقصان ہے، آپ سوچیں کتنا نقصان ہے، کتنا سارا دین کا، ہماری نسلوں کا، خود ہمارا نقصان ہے۔ سوچیں، سوچ کر کے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا توجہ دیں۔ آپ حضرات کے رابطے میں اگر کمیٹی کے احباب ہیں تو ان تک اس وعظ کو پہنچائیں اور ان سے بات کریں۔ ہاں، ہم غیروں کے لیے، مطلب یہ کہ دیگر احباب کے لیے یا غریب غربا کے لیے کچھ کام کرنے کو ہم کار خیر سمجھتے ہیں، اور ہے بھی کار خیر، اس سے انکار نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہم ثواب سمجھتے ہیں، کیا امام کی ضرورت کا پورا کرنا ثواب نہیں ہے؟ بتائیں آپ، ایک امام جس کے دل میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ معزز پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، سوچیں، جتنا سوچیں گے آپ کو سمجھ میں آتے رہے گا۔ میری اس وائس کو آپ بھی سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا را اس کے اوپر غور کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ، قوم کا ورنہ مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ محمد الیاس احمد قاسمی، بودھن، مدرسہ محمدیہ بودھن۔ السلام علیکم۔